ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدر اجلاس برادر گرامی فضیلت الشیخ عبدالغفور صاحب جامعی حفظہ اللہ، میرے چھوٹے بھائی اور جامعہ اسلامیہ سنابل سے فیض یافتہ وہاں کے فارغ التحصیل برادر گرامی جناب ریاض اللہ سنابلی صاحب حفظہ اللہ وتولہ، اسی طریقے سے سرسی کی سرزمین پر آمد کے بعد مجھ کو سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی کہ اس سرزمین پر سنابل کے فارغ التحصیل دوسرے بعض طلبہ بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. مرکزی جامع مسجد میں امامت و خطابت جو حافظ گرامی اور عالم دین انجام دے رہے ہیں وہ بھی کسی حد تک جامعہ اسلامیہ سنابل کے فیض یافتہ ہیں. دارالحدیث میں فضیلت الشیخ عبدالقادر نثار اور اسی طریقے سے احسان اللہ جو کشمیر کے ہیں، یہ دونوں بھی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم ہیں لیکن جامعہ اسلامیہ سنابل سے فارغ التحصیل ہیں. اس وجہ سے جب اپنے درخت کے پھلوں کو ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے خطوں میں لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھاتے دیکھا جاتا ہے تو وہ شخص جو میرا باپ تھا، جس نے اپنے خون اور پسینے کو ایک کر کے ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کی بنیاد رکھی، سارے چیلنجوں کو سامنے رکھ کر کے منہج سلف کی بنیادوں پر اس سینٹر کو سینچا، اس کی آبیاری کی، اپنا خون پسینہ ایک کر دیا اور ابتدائی دور میں میری والدہ ماجدہ حفظہ اللہ کے زیورات تک اس ادارے میں صرف کیے گئے. یہ اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ان تمام کی تمام چیزوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یہ ادارہ ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر اور اس کا اعلیٰ تعلیمی ادارہ اور برانچ جامعہ اسلامیہ سنابل، اس کے فارغین کو جب ملک کے مختلف خطوں میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے باپ نے، میرے والد نے جو درخت لگایا تھا اس کے پھل سے آج ہندوستان کے مختلف خطوں میں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں تو ان کو کھانے کو ملتا ہے، ان کو روحانی غذائیں فراہم ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس چیز میں استحکام عطا فرمائے. قرآن و سنت کی بنیادوں پر آپس میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کی چاہے تہذیب مختلف ہو، زبانیں مختلف ہوں، رہن سہن کا طریقہ مختلف ہو، لیکن ہم سب کو توحید سنت اور قرآن مجید اور سنت رسول کے منہج کی بنیادوں پر آپس میں متفقہ طور پر دین اسلام اور منہج سلف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اعزاز کی بات ہے
اور میں اس بات پر خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ کو اس علاقے میں مدعو کیا جس علاقے میں میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے اثرات بھی موجود ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اسلاف نے جو گاڑی چلائی تھی، جو درخت لگایا تھا، آج اللہ رب العالمین ساری کمزوریوں کے باوجود اس کی خدمات کے لیے مجھ کو منتخب کر کے آپ کے سامنے لا کر کے حاضر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز پر ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف میں اپنا وقت صرف کریں، برباد کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم منہج سلف اور منہج سلف کی ترویج اور صحیح منہج کی ترویج کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے رات اور دن کی تاریکیوں اور سارے کے سارے ایسے حالات میں جب ہمارے لیے مشکلات ہوں، اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کا سہارا بن کر کے چلیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس رب کریم نے دہلی کی طویل مسافت سے قرآن و سنت کی بنیادوں پر، سلف صالحین کے منہج کی بنیادوں پر آپ سے یہ محبت پیدا کی کہ آپ کے درمیان آ کر کے کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے۔ جن لوگوں نے اس کے انتظامات کیے، میں اپنے دل کی گہرائی سے ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کائنات ان کو بھی اور اس مجلس میں جو لوگ بھی موجود ہیں ان سب کو توحید و سنت پر عمل پیرا ہونے کی بنیادوں پر جنت میں بھی جمع فرمائے اور سب کی مغفرت فرمائے، سب کو دنیا میں قرآن و سنت کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک تمہید تھی جس کا تذکرہ کرنا اس سرزمین پر انتہائی ضروری ہے، جس سرزمین پر جماعت کی جانب منسوب بعض افراد جماعت کی منہج اور جماعت کے طریقے اور جماعت کے اصولوں پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کی تمام چیزوں میں اس سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن جہاں اسلام، قرآن مجید اور سنت رسول اور منہج سلف کا معاملہ آئے وہاں ہماری گردنیں کٹ جائیں، لیکن ہم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہی اسلام، یہی بنیادیں ہم کو آپس میں محبت کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ یہی اسلام، یہی منہج ہم کو ایک دوسرے سے ملنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی اسلام، یہی منہج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں جنت کا مستحق بھی بنائے گا۔ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ منہج سلیم ہے جس منہج پر چل کر کے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس آیت کریمہ پر عمل پیرا ہو کر کے ہم صراط مستقیم، شاہراہ جنت کو اختیار کر کے جنت کے راستے پر تیزی کے ساتھ دوڑ سکتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، اسلام کی جانب نسبت کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن مجید پر ایمان کی دعوے داری کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کو ناقص قرار دیتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، مسلمان ہونے کا دعویٰ وہ افراد بھی کرتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ ایک جانب کرتے ہیں لیکن کہیں ماتریدیت، کہیں تقلید شخصی، کہیں ارجا، کہیں اشعریت اور کہیں رافضیت اور نہ جانے کون کون سے مکاتب فکر سے منسوب ہو کر کے اسلامی عقائد پر کاری ضرب لگا کر کے اسلام کی آستینوں کے سانپ بن کر کے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ حساس ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ کون سا انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون سا ایسا مسلمان ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے لیکن دعوے داری اس کی جھوٹی ہے۔ ایسے مسلمانوں سے بچنا، اپنے رشتہ داروں کو بچانا، اپنے متعلقین کو بچانا، اپنی مسجد کے مصلیوں کو بچانا ہر امام، ہر عالم دین اور ہر دینی شخصیت کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو نہ اٹھایا گیا اور اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا گیا تو اللہ کی قسم یہ منہج سے انحراف
ہم کو لے جا کر کے کسی گڈھے میں ڈھکیل دے گا اور نکلنے کی سبیلیں بھی نہیں رہیں گی۔ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں آج کے دور کے حالات کتنے بھی گئے گزرے ہو گئے ہوں، کتنے بھی نازک ہو گئے ہوں، لیکن ماضی میں ایسے ایسے واقعات گزرے ہیں اسی ہندوستان کی سرزمین پر کہ ہمارے بزرگوں کو ایک طرف سے لاکھوں علماء کرام کو انگریزوں نے جام شہادت پلا کر کے اس دنیا سے رخصت کر دیا، لیکن یہ مشن جو کہ قرآن و سنت کا مشن تھا، یہ مشن صحابہ کرام کے منہج کا مشن تھا، یہ مشن قرآن مجید کی تفسیر اور سنت رسول کی صحیح شرح کا مشن تھا۔ اس وجہ سے شخصیات کے گزرنے سے یہ مشن مٹتا نہیں ہے۔ یہ مشن اللہ رب العالمین کی کتاب، اس کے آخری نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مشن ہے جو نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹ سکتا ہے۔ اس مشن کو لے کر کے چلنے والے، اس کو سمجھ کر کے آگے بڑھانے والے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ پوری دنیا میں ہر موقع سے تمام کے تمام ایام میں ہر خطے میں تمام کے تمام زمانوں میں میری ایسی امت یا امت کا ایک گروہ ایسا باقی رہے گا جو حق پر باقاعدہ قائم رہے گا، اس کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ساری کوتاہیوں، سارے انحراف، ساری کاہلیوں، ساری سستیوں کے باوجود قرآن و سنت کا یہ مشن جماعت اہل حدیث کا امتیازی اور اس کی امتیازی صفت ہے جس کو نکھار کر کے، مرتب کر کے، منظم کر کے، بااخلاق بن کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آج کے دور میں نا امید ہے کہ جماعت اہل حدیث انتشار کی شکار ہے تو ماضی دیکھا جائے، ماضی میں بھی انتشار تھا۔ اگر 2-4-10 لوگ، سرسی کے 2-4 لوگ اور ہندوستان کے مختلف خطوں کے 2-4 لوگ اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کر لیں، رب کریم کی رضامندی کے لیے آگے بڑھنے کا ہنر سیکھ لیں، قرآن و سنت کی ترویج کا عزم کر لیں، تو اللہ کی قسم یہ اختلاف و انتشار، یہ دنیا داری، یہ دنیا سے محبت، یہ موت کا خوف، یہ سیاست، یہ گورکھ دھندا، یہ جوڑ توڑ سارا کا سارا فیل ہو کر کے وہ پودا نکل کر کے سامنے آئے گا جس پودے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ نا امید ہونے کی بات نہیں ہے، عزم اور حوصلے کی بات ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اخلاص اور سچائی پیدا کریں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ مخلصین کو تلاش کر کے میل محبت، پیار محبت اور با اخلاق طریقے سے ان کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس فرقے کو، اس جماعت کو نقصان پہنچانا چاہے تو میرے نبی کی بشارت ہے کہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ہم کو کوئی نقصان پہنچانے والا ہمارے منہج میں، ہمارے قرآن و سنت کی پیروکاری میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے مسلک میں نقصان پہنچانے پر قادر ہے اور اس کے اندر یہ طاقت نظر آتی ہے کہ وہ ہم کو نقصان پہنچا دے، تو گویا اس کی غلطی نہیں ہے، ہم منہج پر باقی نہیں ہیں۔ ہم کو اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ اگر ہم منہج پر باقی ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہم پر بھی صادق آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نہ جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ کمزور ہو سکتی ہے، نہ کسی انداز سے اس کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں دور اندیشی نہیں تھی۔ یہ بشارت پتھر کی لکیر ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہے تو یہ ہماری کوتاہی ہے،
ہم منہج سے دور ہو گئے، ہم نے کاہلی اختیار کر لی، ہم نے سستی کا شکار ہو گئے، ہم نے قرآن و سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو آج کے دور میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کو صحابہ کرام کے منہج پر سمجھیں۔ ارتداد جو موضوع آج کے دن رکھا گیا ہے کہ دور حاضر میں فتنے ارتداد کے اسباب اور ان کا سدباب۔ ارتداد کس کو کہا جاتا ہے؟ ارتداد کے بہت سارے مراحل ہو سکتے ہیں۔ ارتداد کہا جاتا ہے کہ انسان اسلامی بنیادوں پر شکوک و شبہات پیدا کر لے۔ ارتداد کہا جاتا ہے کہ انسان اسلامی بنیادوں کا انکار کر کے اسلام سے خارج ہو جائے۔ ارتداد کہا جاتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑنے لگے اور لوگ اس کو نماز پڑھنے کی وصیت کریں تو بھی وہ نمازوں کو ادا نہ کرے۔ ارتداد کہا جاتا ہے کہ دین پر عمل پیرا ہونے والوں کا مذاق اڑایا جائے۔ ارتداد کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت سے دوری اختیار کی جائے۔ ارتداد کہا جاتا ہے کہ سیرت رسول کو، سنت رسول کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ یہ ارتداد ہے۔ ارتداد کہتے ہیں کسی چیز سے پلٹ جانا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، اسلام کو چھوڑنے، اسلام کا انکار کرنے، اسلام سے خارج ہونے کے واقعات آج کے دور میں اتنی کثرت کے ساتھ کیوں بڑھ گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے منہج کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کی پیروی کو نظر انداز کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر غور و تدبر کرنے کے بجائے ہم نے اسلام کو حقیر سمجھ لیا۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد موجود ہے جو اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد موجود ہے جو اسلامی واجبات کا انکار اگرچہ نہ کرے لیکن ان کے اوپر عمل پیرا نہ ہو کر کے اسلام سے دوری اختیار کرتا ہے۔ یہ فتنہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا، ہمارے گھروں میں ایسے ایسے افکار داخل ہو چکے کہ جہاں سیرت رسول، سنت رسول، قرآن مجید اور اللہ رب العالمین کے کلام کا مطالعہ کیا جانا تھا، انہی گھرانوں میں صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والے افکار پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کیا جانے لگا۔ ایسی تفسیریں زیر مطالعہ آ گئی جن تفاسیر میں تفسیر بالرائے کا اہتمام ہے، صحابہ کرام پر تنقیدیں ہیں، امہات المومنین کے بارے میں غلط زیریں استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کی طاقوں کی زینت ہیں۔ یہ کتابیں جن کتابوں کو ہمارے گھروں میں سجایا جانا تھا وہ کتابیں علاقے کے ایک مولوی کے ساتھ سج کر کے اسی کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہیں۔ عوام میں یہ بیداری آئے کہ عوام علماء کرام کی قدر کریں، عوام میں یہ بیداری آئے کہ وہ قرآن مجید کو اپنے لیے رشد و ہدایت کی کتاب سمجھیں، عوام میں یہ بیداری آئے کہ اگر وہ کسی کی سیرت پڑھیں تو سب سے پہلے نبی آخر الزمان کی سیرت پڑھ کے اس بات کا مطالعہ کریں کہ میرے نبی کے پاس نہ پہننے کے کپڑے تھے، نہ کھانے کا کھانا تھا، نہ پینے کے لیے پانی تھا۔ اس بات کا مطالعہ کریں کہ جب غزوہ خندق میں نبی آخر الزمان کو صحابہ کرام نے یہ دکھایا کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں پتھر باندھ رکھے ہیں تو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ اس پر 2 پتھر بدے ہوئے ہیں۔ سیرت رسول کا مطالعہ کریں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ہمارے لیے رشد و ہدایت کی ان کتابوں کو، رشد و ہدایت کے ان دلائل کو، قرآن مجید کو، سنت رسول کو ہم تک پہنچایا، صحابہ کرام نے اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں پیش کی، ایک ایک حدیث کے لیے ہزار کلومیٹر کے سفر کیے، بھوکے اور پیاسے رہے۔ بعض محدثین کا عالم یہ تھا کہ راستے میں پیاس کے نتیجے میں ان کی جان آفرین کے حوالے ہونے والی تھی، پیاس کی شدت کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو مجبور ہو کر کے اپنا پیشاب پینا پڑا۔
تاکہ زندگی بچ سکے۔ ایسے ایسے محدثین، ایسے ایسے اسلاف گزرے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں، مدرسے کے ہاسٹلوں میں اور مدرسے کی زندگی میں زندگی گزارتے ہیں۔ عمرہ کے طلبہ، پیسے والے بچے جب کھانا کھا کر کے اڑ جاتے ہیں، دسترخوان پر روٹیوں کے ٹکڑے اور سالن کے کچھ قطرے جو ٹپک جاتے ہیں وہ پڑا ہوتا ہے تو اسی کو پوچھ کر کے کھا لیا کرتے ہیں۔ ان محدثین، ان صحابہ کرام کے مرہون منت ہے کہ آج ہم ان مسجدوں میں جمع ہو کر کے آمین کہہ پاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا احسان ہے کہ ان مسجدوں میں جمع ہو کر کے ہم رفع الیدین کر پاتے ہیں۔ ان لوگوں کا احسان ہے، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین اسلام پوری شفافیت کے ساتھ، پوری وسعت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ ہمارے سامنے آیا۔ ان صحابہ کرام نے، محدثین کرام نے، فقہاء کرام نے پوری محنتیں کی۔ آج اس بات کا تقاضا اور یہ چیز ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان لوگوں کی کتابوں کو ترویج دیں، قرآن و سنت کی شروحات کو پڑھیں، سیرت رسول کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ ہمارے نبی کی پیروی میں صحابہ کرام نے کون سی فدائیت کی مثالیں قائم کی تھی، اور دیکھیں اس بات کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں کہ صحابہ کرام کس انداز کی سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں تو اسلام کی ڈیفینیشن کسی کو نہیں پتا۔ آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں سے یہ کہا جائے کہ سلفیت کی تعریف کیا ہے تو سلفیت کے سین کے شوشے سے کوئی واقف نہیں ہے۔ علماء کرام سے بھی سوال کر لیا جائے تو بہت سارے لوگ اس میں فیل ہوتے نظر آئیں گے۔ آج کے دور میں ہماری تعلیمی سطح کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری منہجی بنیادیں کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو ارتداد سے، اسلام کے انکار سے، اسلام سے خروج اختیار کرنے سے اگر ہم کو بچنا ہے تو ہم کو اسلامی بنیادیں مضبوط کرنی ہوں گی، سیرت رسول کی جانب رجوع کرنا ہوگا، سنت رسول کا مطالعہ کرنا ہوگا، قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ اس چشمے صافی کے اندر کون کون سے ایسے باطل فرقے ہیں جنہوں نے زہر گھولنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ کون کون سے باطل فرقے ہیں جو اس میٹھے پانی کے اندر کھارا پانی ملا کر کے اس کو شبہات کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ صاف و شفاف کھانا اور صاف و شفاف پانی جو اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات کے نتیجے میں ہم کو ملا، اس کے بارے میں کون سے مسلمانوں نے اسلامی لبادہ اوڑھ کر کے اس کے اندر دیمک لگائی ہے اور سیند لگائی ہے۔ ہمیں کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنی ہوگی، ارتداد سے بچنا ہے تو ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آئیے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ تمہید لمبی ہو گئی، اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے جو دین سے پھر جائے گا، دین کا انکار کر دے گا، دین کا انکار کر کے اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کہتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ۔ اللہ رب العالمین تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے، تمہارے اسلام کا محتاج نہیں ہے، رب کائنات اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ تم مسجدیں قائم کر کے آرام کے ساتھ عبادتیں کرو۔ وہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم پورے اصولوں کے ساتھ اسلام پر چلو۔ اگر تم نے لاپرواہی کی، اسلام کا انکار کیا، اسلام کا مذاق اڑایا تو سن لو فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ۔ تو اللہ رب العالمین ان قریب ایسی قوموں کو لے کر کے آئے گا جو قومیں رب کائنات سے محبت کرتی ہیں اور اللہ رب العالمین ان سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ آج اگر ہم کو
دنیا کے اندر اپنا تحفظ چاہیے، اپنی بقا چاہیے، دنیا کے اندر ہم کو زندہ قوم کی حیثیت سے جینا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کے محبت کے اصولوں پر کھرے اتر جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ رب کائنات ہم سے محبت کرنے لگے۔ اگر وہ محبت کرنے لگے گا تو نہ ہماری مسجدوں پر کوئی نگاہیں اٹھا سکتا ہے، وہ محبت کرنے لگے گا تو نہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی پریشان کر سکتا ہے۔ اگر وہ محبت کرنے لگے گا تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم مرتد ہو گئے، اسلام کا انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین ان قریب دوسری قوم کو لے کر کے آئے گا، تم کو زلزلوں میں، سیلاب میں، زمینوں کو کھسکا کر کے، آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے، آپسی انتشار کے نتیجے میں تباہ و برباد کر دے گا، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ دوسری قوم پیدا کرے اور وہ قوم اسلام کی سچی نمائندہ قوم ہو۔ اس وجہ سے ہم کو اپنا تحفظ فراہم کرنا ہے تو ہم کو اسلام کا سچا نمائندہ بننا ہوگا، اللہ رب العالمین کے محبت کے تقاضوں کو رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ لوگ مومنوں پر نرم دل ہوں گے، مومنوں کے ساتھ بہتر تعامل کرنے والے ہوں گے اور کافروں کے ساتھ سخت ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک بنیادی صفت ہے۔ جب کسی غزوے میں کچھ قیدی پکڑ کر کے لائے گئے اور اس کے بعد یہ پوچھا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، ان پر جرمانہ لگایا جائے، وصولا جائے اور چھوڑ دیا جائے، یہ جائیں اپنے گھروں میں زندگی گزاریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا، نرم دل تھے، کہا ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جینیس صحابی رسول سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرے نبی کو ستاتے تھے، میرے اسلام پر انگلیاں اٹھاتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لہذا ان میں سے ایسا کافر جس کا کوئی مسلمان رشتہ دار مسلمان ہو گیا ہو اس کو منتخب کیا جائے، اس کے ہاتھ میں تلوار دی جائے اور تلوار دے کر کے یہ کہا جائے کہ اپنے کافر رشتہ دار کو اس جرم میں قتل کر دو کہ اس نے اسلام کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس فیصلے کو پسند فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آپس میں نرم دل ہیں، اتنے نرم دل ہیں کہ جب مہاجرین انصار صحابہ کرام کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ عدت گزار کر کے میرے مہاجر بھائی کے عقد میں چلی جاؤ، اس کی زندگی بن جائے گی، کیونکہ کفار نے وہاں پر اس کو نقصان پہنچا دیا۔ اس کے پاس زمینیں تھی تو اپنے مہاجر بھائی کو زمینیں دے دی کہ اس پر کھیتی باڑی کرو، تجارت کرو، سارے کے سارے دنیاوی کام کرو اور میرے لیے دعائیں کرو۔ ایسی اخوت کی مثالیں، محبت کی ایسی مثالیں اگر آج مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں، مختلف قبائل میں پیدا ہو جائے، مسلمان جو نوازا گیا ہے وہ غریبوں کا خیال کرے، مسلمان جو نوازا گیا ہے وہ دین کے مشن کو آگے آنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے قربانی اور ایثار پیدا کرے، تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی قوم ہم کو پسپا نہیں کر سکتی، ہم ہمیشہ آگے بڑھیں گے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آیت کریمہ کے تناظر کو سمجھیں۔ فرمایا دوسری قوم جو ارتداد کے نتیجے میں پیدا کی جائے گی تو ان کو تباہ و برباد کیا جائے گا۔ اس قوم کی 3-4 صفتیں ذکر کی گئی ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے محبت کے تقاضوں کو مکمل کریں گے، اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں ان سے محبت کرے گا اور وہ مسلمانوں پر آپس میں نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، طعن و تشنیع اور اس کے طنز سے یہ ڈریں گے نہیں۔ آج کے دور میں
ہم کوئی بات اپنی زبان سے اس وجہ سے ادا نہیں کرتے کہ لوگ سنیں گے تو ہماری مخالفت کریں گے. حق بات ہے، لیکن صلح کلی کی پالیسی اتنی غالب ہے کہ اس کو بیان نہ کرو، انتشار پیدا ہوگا. کون سا انتشار پیدا ہوگا؟ قرآن و سنت کی بنیادوں پر غلط منہج کو اختیار کر کے جن لوگوں نے انتشار کی خبیث ترین شکل اختیار کی ہے، اس سے بڑا انتشار تو نہیں پیدا ہو سکتا. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے خوف رہیں. جو بات سچائی کی ہے وہ سلیقے کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، سامنے والے کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سامنے رکھی جائے اور کھری کھری باتیں بتا کر کے یہ بتا دیا جائے کہ اسلام ایسا کہتا ہے اور قرآن ایسا کہتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ فرمایا. اور جو دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کے بعد، بخار کی تکلیفوں میں مبتلا رہنے کے بعد وفات ہو جاتی ہے. نفسی نفسی کا عالم تھا. مدینہ میں یہ خبر آج جنگل میں آگ کے طریقے سے پھیل گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار میان سے نکال لی. فرمایا جو یہ کہے گا کہ میرے پیارے حبیب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی خلیفہ نہیں ہوئے تھے، خلیفہ ہونے والے تھے، مسجد نبوی کا منبر لگایا جاتا ہے. لگانے کے بعد لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ایک رسول تھے اور ان سے پہلے بھی رسول اور انبیاء گزرے ہیں اور وہ وفات پا گئے. اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام کا انکار کر کے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اور سن لو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر کے، دین کی بنیادوں کا انکار کر کے دین سے پیچھے ہٹتا ہے وہ رب کائنات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آیت کریمہ پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہے. میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے. ایمان لے آئے اور فوراً اپنی باتوں سے رجوع کیا، یقین حاصل کیا. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سن لو، صحیح بخاری کی روایت ہے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سن لو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرنے والا نہیں ہے. یہ رب کائنات کی عبادت کی حقیقت ہے. اگر رب کائنات کے ساتھ کوئی نبی کو شریک ٹھہرا دے، رب کائنات کی جگہ پر کوئی نبی آخر الزمان کے آگے سجدہ کر دے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کوئی نبی آخر الزمان کو مشکل کشا سمجھے، آپ کی قبر مبارک پر بھیڑ لگائے، اس کا طواف کرے، اس پر سجدہ کرے، اس کو پکا بنائے، اس پر چادریں چڑھائے، اس پر پھول چڑھائے، اس پر تلاوت کرے، تو ایسی صورت میں خود نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول وہ اسلام کا مجرم ہے اور اسلام سے خارج ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے شرک باللہ کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرایا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بات کے اندر 100 باتیں کر دی. انہوں نے اسلام کا پورا عقیدہ سامنے بیان کر دیا اور فرما دیا کہ سن لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اگر اعتقاد رکھتے تھے تو تم مرتد ہو، تم اسلام سے خارج ہو. اس وجہ سے صرف رب کائنات کی عبادت کرو
اور وہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی سجادہ نشی کو، نہ کسی محدث کو، نہ کسی فقیہ کو، نہ کسی خطیب کو، نہ کسی علامہ اور محدث کو، نہ کسی عالم دین کو، دوام کسی کو نہیں ہے۔ ایک دن سب کو اس دنیا میں کر گزرنے والے اعمال کے نتیجے میں آخرت میں جواب دینا ہے، اور سب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں اور ارتداد اور اس کے اسباب سے دوری اختیار کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق یہ تذکرہ کر کے ہم کو یہ ایک بڑا پیغام دے دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی، آپ کے گزر جانے سے بھی اسلام کا مشن فیل نہیں ہوتا، بلکہ مزید جدت کے ساتھ، مزید جوش اور ولولے کے ساتھ یہ مشن صحابہ کرام کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ مشن جو رب کائنات لے کر کے چلتا ہے، اس مشن کو کسی دوسری ذات یا کسی دوسری شخصیت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ مشن رب کائنات کا مشن ہے۔ یہ مشن روئے زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے کے مقصد کو بتانے کا مشن ہے۔ یہ مشن انبیاء کرام کی بعثت کو بیان کرنے کا مشن ہے۔ لہذا یہ مشن کسی کے مرتد ہو جانے سے، کسی کے وفات پا جانے سے کبھی رکتا نہیں۔ تو آج کے دور میں ارتداد کے بڑھتے فتنوں اور خاص کر کے ہماری بچیوں اور گھرانوں کی لڑکیوں عزت و آبرو جو ہیں ان کا نکل کر کے غیر مسلموں سے شادی کر کے اپنے دین کو چھوڑ دینا، یہ یقیناً افسوسناک ہے۔ اس پر جتنا تل ملایا جائے، جتنا غصے کا اظہار کیا جائے، جتنا افسوس کیا جائے، جتنے آنسو بہائے جائیں، یہ کم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو بنیادی چیلنج نکل کر کے سامنے آتا ہے، وہ چیلنج یہ ہے کہ ہم نے ان بچیوں کی تربیت نہیں کی جو بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرتی ہیں۔ ان بچیوں کو اگر بچپن سے نماز کا طریقہ بتایا گیا ہوتا، ان بچیوں کو اگر توحید کے تقاضے سمجھائے گئے ہوتے، ان بچیوں کو یا لڑکوں کو اتباع رسول کے تقاضے بتائے گئے ہوتے، ان بچیوں اور بچوں کو سیرت رسول کے مطالعے کا عادی بنایا گیا ہوتا، وہ اسلاف کی ان قربانیوں کو پڑھتے کہ وہ بھوکے رہتے تھے لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا، ان کے دل میں اسلام نے پختگی اختیار نہیں کی تھی، اس وجہ سے وہ مرتد ہو گئے۔ اگر اسلام پختگی اختیار کر جاتا تو آپ آل یاسر کی مثالوں کو دیکھ لیں۔ اسلام پختگی اختیار کر جاتا تو بلال حبشی کے پیر میں بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹنے کے باوجود اور ان کے آقاؤں کی جانب سے یہ مطالبہ کرنے کے باوجود کہ توحید کا انکار کر دو، ان کی زبان سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے نعرے نہ نکلتے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کے بارے میں، ان کے مستقبل کو اسلام کے ساتھ محفوظ کرنا ہے تو سن لیں، آپ کو ان کی اسلامی تربیت کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رشتہ داریاں تلاش کرنے کے طریقے بتائے، ہم بستری کے آداب بتائے، اس میں شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو سزائیں دو، اس کے اوپر سختی کرو۔ 3 سال کی ٹریننگ میں انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اگر 3 سال کی تربیت کے نتیجے میں ہمارا بچہ نمازی نہ بن سکے تو مرتد ہو سکتا ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کسی غیر مسلم سے شادی کرے نہ کرے لیکن اس کوتاہی کے نتیجے میں کبھی کبھار اسلام سے خارج ہو ہی جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کے تربیت کے اصولوں کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جبکہ 7 سال کی عمر میں نماز واجب نہیں ہوتی۔ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو سزا دو، مارو۔
جبکہ 10 سال کی عمر میں بھی نماز واجب نہیں ہوتی. نماز تو بلوغت کے بعد واجب ہوتی ہے. اس کے باوجود بچپنے سے اس کی تربیت کا حکم دے کر کے اس کے ذہن و دماغ میں اسلام کی پختگی، رب کائنات کے آگے جھکنے کا تصور، رکوع کرنے کا تصور، مسجدوں کو آباد کرنے کا تصور، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر کے رب کائنات کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کا تصور، اور اسلام سے محبت اور رات کی تاریکی میں اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے مسجدوں میں حاضر ہونے کا تصور اگر بیدار رہے گا تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی قوم نہ ہمارے بچوں کو مرتد کر پائے گی، نہ بچیوں کو مرتد کر پائے گی. ہماری اسلامی تربیت سوالیہ نشان کے دائرے میں کھڑی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تربیت پر نظر ثانی کریں. بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارا باپ ہمارے گھروں میں رہ کر کے اپنے چہرے کے نور کو اپنے ہی ہاتھ سے موڑ دیتا ہے. بچہ کون سی تربیت حاصل کرے گا؟ بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارا باپ پیسہ کماتا ہے، اس کو بیڑی سگریٹ میں برباد کرتا ہے، تو بچہ کون سی تربیت اختیار کرے گا؟ بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اپنے گھروں میں آرام سے اے سی چلا کر کے صلاۃ فجر کو فوت کر کے پڑے رہتے ہیں، تو بچہ کون سی تربیت اختیار کرے گا؟ اب اس کے بعد بچہ 10 سال کے باوجود 12 سال 15 سال کا ہو گیا، بے نمازی ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، اور باپ بوڑھا ہونے کے نتیجے میں اب پیر قبر میں لٹکنے لگے تو نمازی بن جاتا ہے. گھروں کے اندر فرض کفایہ نبھایا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص نکل کر کے نماز ادا کر لے تو سارے لوگوں کی جانب سے کافی ہے. معاف فرمائیں گے، اسلام اس کا نام نہیں ہے. اور اس کے بعد بچہ بے نمازی ہے، باپ سنتا ہے خطبے میں کہ اگر بچہ بے نمازی ہے تو باپ سے بھی سوال کیا جائے گا. دل ملا جاتا ہے، جا کر کے مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ اس کو سمجھائیں، یہ بچہ نماز نہیں پڑھتا. جب آپ کے سمجھانے کی ذمہ داری تھی، 7 سال کا ہوا تھا نماز پڑھنے کا حکم دینے کی ذمہ داری تھی، 10 سال کا ہوا تھا سزا دینے کی ذمہ داری تھی، بچپن میں تربیت کرنے کی ذمہ داری تھی، تب آپ نے اس کورے کاغذ پر میوزک کو رقم کر دیا، اس کورے کاغذ پر بے نمازی ہونے کو لکھ دیا، اس کورے کاغذ پر آپ نے دنیا کی خرافات بھر ڈالی، اس کورے کاغذ پر مولانا لوگوں کا، علماء کرام کا مذاق اڑانا لکھ ڈالا، اس کورے کاغذ پر آپ نے دین اسلام کے خلاف باتیں لکھی. تو اب کتنا بھی مٹا لیں نشانات تو باقی رہیں گے. ہر چیز کا ایک موقع ہے، ہر چیز کا ایک محل ہے، لہذا ارتداد سے بچنا ہے. تو اسلامی تربیت کے اصولوں پر آپ کو چلنا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب میں اختصار کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سورۃ النازعات کی آیت کریمہ ہے کہ جس نے بغاوت کی، جس نے طغیانی اختیار کی، جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر کے دنیاوی زندگی میں مگن ہو گیا، اسلام کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے دنیا میں مشغول ہونے اور دنیاوی زندگی گزارنے سے پہلے اس دنیا کو اسلامی اصولوں پر تول لیں اور اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کے اندر کون سی ایسی کمیاں ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، ان کو تبدیل کیا جائے، رب کائنات سے توبہ کی جائے، اللہ رب العالمین سے رویا جائے، گڑگڑایا جائے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، پلٹنا چاہتے ہیں، اس میں زلزلے بھیجنا چاہتے ہیں، سیلاب کے ذریعے بہانا چاہتے ہیں، زمین پھٹ جائے اور لوگ دھس جائیں، یہ ارادہ کرتے ہیں،
یا کسی بھی انداز کا عذاب کسی بستی پر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس کے خوشحال لوگوں کو، جو کھاتے پیتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس سواریاں ہیں، جن کے پاس آرام و آسائش کے وسائل ہیں، بہترین مکانات ہیں، بہترین آرام گاہیں ہیں، ان کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ وہ اس بستی کے اندر فسق و فجور کریں، بستی کے اندر خرافات پھیلائیں، بستی کے اندر اللہ رب العالمین کی مخالفت کریں، قرآن و سنت کی مخالفت کریں اور قرآن و سنت کے تقاضوں کے خلاف زندگی گزاریں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کو اس بات کی ڈھیل دے دیتے ہیں۔ فحق علیہ القول، اس ڈھیل دینے کے بعد ان کے اوپر ہمارا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے، یعنی عذاب کے وہ لوگ مستحق ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اس بستی کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر ارتداد سے ہم کو بچنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے خوشحال افراد کو مسجدوں سے جوڑنا ہوگا، ان کو قربانیاں پیش کرنے پر مجبور کرنا ہوگا، ان کو اسلامی تعلیمات کو اپنانے پر مجبور کرنا ہوگا، تبھی یہ عذاب ہم سے دور جائے گا، ورنہ کبھی بھی ہم کو سمیٹ کر کے دبوچ لے گا اور کوئی راستہ کسی کو نہیں ملنے والا اس سے بھاگنے کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہتر عمل انجام دینے والا کون ہے۔ آپ موت و زندگی کی آزمائش کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کرونا کال کے اس دور سے، 2 سال کے اس خطرناک عہد سے جو لوگ گزرے ہیں، صبح کوئی بزرگ تھا، کوئی نوجوان تھا، کوئی بچہ تھا، کرونا کی زد میں آیا اور شام تک پورے خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ اسپتالوں میں جگہیں نہیں ملی، آکسیجن کے سلنڈر کا شارٹیج ہے۔ رب کائنات جس نے ہر درخت کے اندر، ہر پودے کے اندر آکسیجن رکھا ہے، وہ آکسیجن جو انسان ایک سیکنڈ میں نہ جانے کتنا استعمال کرتا ہے اور ایک منٹ میں لاکھوں روپے کا اس آکسیجن اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے اختیار کر کے اس کو استعمال کرتا ہے، اس آکسیجن کو خریدنے کے لیے 10-20 ہزار کے سلنڈر کے لیے لاکھوں روپے لوٹے گئے، اس کے باوجود جانیں نہیں بچ سکی۔ زندگی اور موت کی آزمائش کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کرونا کال میں ہمارے کتنے بزرگ گزر گئے، کتنے علماء کرام ہم کو دعوے مبارکت دے گئے، ہمارے کتنے احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے اس زندگی اور موت کی آزمائش کو تو آپ دیکھیں کہ ایک انسان یہاں سے صحیح سلامت نکلتا ہے، گھر کے باہر روڈ پر پہنچتا ہے، تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں یا کوئی گاڑی آتی ہے اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی آزمائش ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم نمازیں ادا کر لیں گے، کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم صدقات و خیرات کر لیں گے، کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ عمر پڑی ہوئی ہے، حج بیت اللہ اور عمرہ کر لیا جائے گا، کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ نیکی کے کاموں کے لیے ساری زندگی بیٹھ پڑی ہے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ بچپنے میں دنیا سے رخصت ہوگا، نوجوانی میں جائے گا، شادی والے دن اس کی موت ہوگی، شادی کے بعد اس کی موت ہوگی یا بڑھاپے میں مرے گا، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ نکاح کے دوران دولہے کو یا دلہن کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خوشی کا موقع ہے، غم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اتنے سارے حقائق، اتنی ساری حقیقتیں، یہ تلخیاں دیکھنے کے باوجود اگر ہم موت سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو ایسی صورت میں ہم کو مسلمان ہونے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس نے زندگی اور موت کو تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسئولیت بتائی، الا کلکم راع
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کسی کی بچی یا کسی کا بیٹا اگر مرتد ہو کر کے کسی دوسری قوم اور مذہب میں شادیاں کرتے ہیں تو اللہ کی قسم جتنا جرم اس کے بچے یا بچی کا ہے اس سے کہیں بڑا جرم اس کے ماں باپ کا بھی ہے کہ تربیت میں انہوں نے کوتاہی کی، اور ایک نسل جس کو توحید کی بنیادوں پر قیامت تک چلنا تھا، ایک نسل جس کو اسلام کو لے کر کے قیامت تک زندگی گزارنی تھی، ایک ایسی نسل جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتی تھی، اگر مرتد ہوتی ہے تو ان کے ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غیر مسلم بچے ان کے شرک و بدعات اور ان کے کفریہ کاموں اور ان کے ارتداد اور ان کے کفر کا کچھ نہ کچھ حصہ اور اس کا عذاب اور گناہ ہمارے کندھوں پر بھی آتا ہے، کیونکہ ہماری کوتاہی کے نتیجے میں وہ لوگ مرتد ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ذمہ داری اور مسئولیت صرف بچوں کی نہیں ہے بلکہ ماں باپ کی بھی ہے۔ ماں باپ اسلامی تربیت کر کے ان بچوں کے اسلام کو، ان بچوں کے ایمان کو اتنی پختگی فراہم کریں کہ یہ پوری پختگی کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ترقی کریں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کمپیوٹر انجینئر بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے ساتھ کام کریں، چاند کی سیر کر آئیں، آسمانوں کی سیر کریں، سمندروں کی تہوں میں چلیں، وہاں جا کر کے ریسرچ اور تحقیق کا کام کریں، دنیا کی ساری ترقی یافتہ شکلیں اختیار کر لیں، لیکن ان کی تربیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جہاں ان کی گھڑی نے یہ بجا دیا کہ صلاۃ فجر کا وقت ہو گیا، وہ سارا کام چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے آگے جھک جائیں، اس کی نمازیں ادا کرنے لگے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ہماری رگوں میں جو خون دوڑتا ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ماں باپ کی جو نعمت ملی ہے، وہ یہ سمجھ لیں اس دنیا میں سانس لینے کی، ایک ایک سانس کی ایک ایک سیکنڈ میں ہم کو جو توفیق ملتی ہے یہ رب کائنات کا انعام ہے۔ اگر اس کی ناشکری ہم نے کر دی، اس کی عبادات میں کوتاہی کر دی تو رب کائنات ہم کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیز کو دیکھ کر کے چلیں۔ یہ ارتداد بڑی خطرناک چیز ہے، اسلام کو چھوڑ دینا، اسلام کا انکار کرنا۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو اپنے دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہندوستان میں امکان موجود نہیں ہے، لیکن اسلامی حکومت اگر ہے، سعودی عرب جیسی حکومت ہے، کوئی دین کا انکار کرتا ہے، توبہ کا موقع دیا جائے، رجوع کر لے، دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے تو ٹھیک ہے، انکار پر باقی رہے، سرکشی کرتا رہے تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ اسلام کی سزا ہے، معمولی جرم نہیں ہے اسلام کا انکار کرنا۔ اسی طریقے سے بے شمار روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں شادیوں میں تاخیر کرنا، جہیز کے مطالبات کرنا، اسی طریقے سے جہیز کی لعنت کے نتیجے میں بچیوں کی تاخیر کو ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا، یہ سارے کے سارے وہ اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر یہ بچیاں ہمارے گھروں سے بھاگتی ہیں۔ ولی امر یعنی بچی کے ولی اور ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ سادگی کے ساتھ تھوڑے بہت مال و دولت کو جمع کر کے وہ بچی کے جوان ہوتے ہی، بالغ ہوتے ہی، لڑکے کے بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کا بندوبست کریں، کوئی دیندار رشتہ تلاش کریں اور شادی کے بندھن میں باندھ کر کے اس کو رخصت کر دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شادی میں تاخیر کرنا، جہیز کے مطالبات کے نتیجے میں شادی کا مشکل ہو جانا، یہ بنیادی اسباب ہیں۔ اسی طریقے سے طلاق کے مسئلے میں مسلمانوں کا غلط مکتب فکر کو اختیار کرنا بھی ارتداد کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ مسلک اہل حدیث آج سے نہیں
1400 سال سے اسی بات پر قائم ہے، یہی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتیں گھروں کی آبرو و عزت ہے، اگر طلاق کی نوبت مجبوری میں آتی ہے تو بھی 3 مہینے تک عزت و وقار کے ساتھ اس خاتون کو اپنے گھر کی زینت بنا کر کے رکھا جائے، اس کو نام و نفقہ دیا جائے، اس کو رہائش کا انتظام کیا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے باوجود رجوع کی نوبت نہ آئے، امکان پیدا نہ ہو تو عزت و وقار کے ساتھ اس کو اس کے گھر کے لیے رخصت کر دیا جائے۔ لیکن دوسرے مکاتب فکر میں شوہر باہر سے آتا ہے، غصے اور طیش میں ہے، اور جذبات میں آ کر کے بیوی کو ایک مجلس میں 3 بار طلاق 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 کہہ کر کے چوکھٹ سے لات مار کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں نہ ماں باپ کا سہارا، نہ شوہر کا سہارا، زندگی میں چاروں جانب اندھیرا ہی اندھیرا، وہ بیچاری کرے گی کیا، جائے گی کہاں؟ ارتداد کی نوبت اس کے نتیجے میں بھی آتی ہے۔ حلالہ کی لعنت آج مسلمانوں میں شریعت کے نام پر آج رائج ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس لعنت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ارتداد کے بہت بنیادی اسباب میں سے ایک سبب مہر کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دینا، بچوں کے درمیان ناانصافی کے ساتھ وراثت کی تقسیم کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں کو اپنے بڑوں سے بدزن کرتی ہیں، اور یہ بدزنی انسان کو اسلامی تعلیمات سے دور نکال کر کے لے جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف سے کام لیں۔ اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ارتداد کا ایک بنیادی سبب جو مخلوط تعلیم اور اختلاط کی زندگی، بے حیائی کی زندگی، بے پردگی کی زندگی، خواتین کا بالغ ہونے کے باوجود اپنے گھروں سے تنگ اور باریک لباس پہن کر کے نکلنا، خوشبو لگا کر کے نکلنا، کھن کھناتے زیور پہن کر کے نکلنا، یہ بھی ارتداد اور اختلاط کا ذریعہ ہے، جس کے نتیجے میں نظریں ملتی ہیں، اور نظریں ملتے ملتے شادی بیاہ کی نوبت آ کر کے اسلام کے انکار تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بے حیائی کو عام ہونے سے روکیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو بتایا جائے کہ گھر سے باہر جائیں تو ان کا چہرہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ امہات المومنین سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اگر کسی سے کوئی سوال کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے تو سخت لہجے میں گفتگو کریں، سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے سوال کریں۔ امت محمدیہ کے ان افراد اور پاکیزہ افراد سے ان کا سامنا تھا جو صحابہ کرام تھے۔ یہ امہات المومنین پوری امت اسلامیہ کی مائیں تھیں، اور مائیں ہونے کے باوجود اتنا احتیاط، اتنی پابندیاں اگر ان کے اوپر لگائی گئی ہیں تو آج کے پرفتن دور میں جب ہر لڑکے اور ہر مرد کی نگاہوں کے اندر درندگی چھپی ہے، ایسے دور میں یہ بے پردہ نکلیں گی تو نوبت ارتداد تک آئے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ ارتداد کے بنیادی اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ شادی سے پہلے تھما دیا جائے، جس کے نتیجے میں وہ اجنبی لڑکوں اور لڑکیوں سے رابطے پر قادر ہوں، دوستیاں بڑھیں، اور اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ جائے۔ شادی سے پہلے یہ وسائل بچوں کو نہیں دیے جانے چاہیے، اور اگر مجبوری ہے اور دینا پڑے تو اس کی مکمل نگرانی کی جانی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ایک سبب بنیادی یہ ہے کہ جبرن شادی کر دی جاتی ہے۔ ماں باپ جس لڑکے کو پسند کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی بھی اس کو پسند کر لے گی، زبردستی شادی کر دی گئی۔ ماں باپ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ لڑکا بھی اس کو پسند کر لے گا، زبردستی اس کا رشتہ کر دیا جاتا ہے، اور لڑکے کی خواہشات دبا کر کے جب شادی کی جاتی ہے یا لڑکی کی خواہشات دبائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کی زندگی میں سکون کے بجائے عدم سکون، اطمینان کے بجائے بے چینی بھڑکتی ہے،
اور اس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں لڑائی جھگڑے، بے چینی، انتشار، اختلاف پنپتے ہیں۔ اسلام نے یہ شرط رکھی ہے کہ لڑکی کی رضامندی اور لڑکے کی رضامندی رشتہ داریوں کو قائم کرنے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اگر ماں باپ اس شرط کا انکار کرتے ہیں، ماں باپ اس شرط کا اقرار کرنے کے بجائے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو ماں باپ اس معاملے میں مجرم ہیں اور بچوں کو وہ اندھیرے میں دھکیلنے والے ہوں گے۔ اس وجہ سے ہمیں بچوں کے حقوق کے بارے میں مکمل خیال کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ارتداد کے ان اسباب سے بچیں جو اسباب دینی بنیادوں پر ہمارے درمیان ہیں۔ دین سے جہالت، دینی تعلیمات سے دوری اختیار کرنا، یہ بھی ارتداد کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہمارے بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ فلاں گانا کون سے گائیکار نے گایا ہے، وہ فوراً بتائے گا۔ لیکن بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ فلاں حدیث کون سے صحابی رسول کی ہے، وہ نہیں جانتا ہے۔ اگر بچوں سے یہ سوال کیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے، اس کو علم نہیں ہے۔ فلمی دنیا کی فلاں شخصیت کہاں پیدا ہوئی تھی، وہ پورا ڈاٹا نکال کر کے دے دے گا۔ دین سے دوری اور دین سے جہالت، یہ بھی ارتداد کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے امت اسلامیہ کے اندر بدعتی فرقوں کا عام ہو جانا، ارجا اور ایمان کی تعریفات میں غلطی کر کے اسلام کی تعبیرات کو تبدیل کر دینا، یہ بھی اسلام سے ارتداد کا ایک بنیادی سبب ہے، جس کے نتیجے میں اہل کلام کے فرقے وجود میں آئے، مسلمان ان سے متاثر ہوئے اور وہ غیر حقیقی چیزیں پیش کر کے اسلام کی شکل میں لوگوں کے سامنے متعارف کراتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو فطرت کے خلاف ہے اور اسلام فطرت کے خلاف نہیں جا سکتا، جس کے نتیجے میں وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں، بدظن ہوتے ہیں اور بیزار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی شریعت کا نافذ نہ ہونا، یہ بھی ارتداد کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ماحول میں شریعت اسلامیہ کی تنفیذ کا امکان جس حد تک موجود ہے اس حد تک کیا جانا چاہیے۔ ہمارے گھرانوں میں اسلامی ماحول ہو، بچے نمازوں کے لیے بیدار ہوں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا جائے، ماں باپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنے پر مجبور کیا جائے، بچے تلاوت کلام پاک اور سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ ان کے دلوں میں اسلام گھر کر جائے اور اسلام کی زیادہ سے زیادہ تنفیذ ہماری چہار دیواری کے اندر ہی صحیح لیکن ہو کر کے ان بچوں کی اسلامی تربیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی طریقے سے فکری انحراف یہ ایک ایسا سبب ہے جس کی بنیاد پر آج مسلمان اسلام سے دور ہو رہا ہے۔ فکری انحراف کے نتیجے میں ہمارے بہت سارے ایسے احباب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ جمعہ صرف ادا کر لی جائے، 5 وقتہ نماز ادا نہ کریں تو بھی ہم مسلمان ہیں۔ فکری انحراف کے نتیجے میں لوگ کہتے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز میں حاضری دے کر کے نیچے اوپر بیٹھنے، سجدہ رکوع کرنے اور تلاوت کرنے کا کون سا فائدہ ہے؟ ہم کبھی گھر ہی میں تلاوت کر لیں گے، گھر ہی میں نماز ادا کر لیں گے، مسجدوں کی آبادی کی کیا ضرورت ہے؟ فکری انحراف کا یہ بھی نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں ایسے فتنے جنم لے چکے ہیں جو یہاں تک فتویٰ دیتے ہیں کہ آن لائن نماز اپنے گھروں کے اندر سے پڑھا دی جائے، خطبہ دے دیا جائے اور مسلمان اپنے اپنے گھروں میں پیروی کر کے آن لائن نمازیں ادا کر لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے، مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فکری انحراف کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس فکری انحراف نے ہمارے دل و دماغ سے اسلامی روح کو رخصت کر دیا، اور جب اسلامی روح اور ایمانی روح ہمارے دلوں سے رخصت ہوتی ہے تو ہم ارتداد کی جانب بڑھتے ہیں، اسلام سے دور جاتے ہیں اور اسلام کو خیر بات کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی انحراف کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ انحراف دیکھنے کے باوجود علماء کرام اس پر تنقیدیں نہ کریں،
مسلمانوں کو نہ سمجھائیں، ان کو ڈانٹیں اور ناراض نہ ہوں، ان کے گھروں میں بیٹھ کر کے ان کے ساتھ مل کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہ دیں۔ علماء کرام کی کوتاہی کے نتیجے میں، دعوت و تبلیغ کے کمزور ہونے کے نتیجے میں یہ انحراف آج مختلف شکلوں میں ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں اور دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں پنپتا چلا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کر کے اس انحراف سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ چند چیزیں میں نقاط کی شکل میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا، کیونکہ غالباً میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے۔ ایک چیز ہے بنیادی طور سے جس کو مسلمانوں کو ارتداد کے اس موضوع کے تحت سمجھ لینا چاہیے، وہ ہے نواقض اسلام کا مسئلہ۔ اسلام کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ علماء کرام نے اس کو 10 نقاط کی شکل میں جمع کیا ہے۔ ایسی چیزیں جن کو اپنانے کے نتیجے میں انسان کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہم اس کو کافر تو نہیں کہتے، کیونکہ تعین کے ساتھ کسی کو کافر کہنا منہج سلف کے خلاف ہے، لیکن اس نے یہ عمل اگر کر لیا تو گویا اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، توبہ کر کے فوراً رجوع کرنا چاہیے، ورنہ بہت ممکن ہے وہ اس غلطی پر قائم رہے تو دھیرے دھیرے اسلام سے خارج ہو جائے اور اس کی موت کافروں والی موت ہو۔ تو نواقض اسلام میں پہلی چیز یہ ہے، اور اس بات کو بھی سمجھ لیں، یہ ارتداد جو ہوتا ہے یہ کبھی اعتقاد میں ہوتا ہے، عقیدے میں ہوتا ہے۔ یہ ارتداد کبھی شکوک و شبہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، انسان عقیدے کا انکار کر دے مرتد ہو جائے گا، انسان اسلامی بنیاد پر شبہات کرنے لگے مرتد ہو جائے گا۔ اسلام کبھی آل فال بکے کوئی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہہ دے، قرآن مجید یا اسلامی تعلیمات کے اوپر تنقیدیں کر دے، اس کے نتیجے میں اپنے قول کے ذریعے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور انسان اگر شرک و بدعات کرنے لگے، اور بدعات ایسی ہوں جو کفر تک پہنچانے والی ہیں، بدعات مکفرہ ہیں، انسان شرکیات کو اور کفریات کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائے تو انسان اپنے عمل کے ذریعے مرتد ہو جاتا ہے۔ تو ارتداد کی 4 شکلیں ہیں، ایک عقیدے کا ارتداد، ایک شکوک و شبہات کا ارتداد، ایک ہمارے فعل اور عمل کا ارتداد۔ ان ارتداد کی ساری شکلوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نواقض اسلام کیا ہیں؟ نواقض اسلام کو شیخ الاسلام علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا، جبکہ سابقہ علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو مختلف پیرایوں میں ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ارتداد کی یا اسلام کو توڑنے والی چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ یہ شرک انسان کے اسلام کو توڑ کر کے منہدم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کسی کو ایسا واسطہ بنائے کہ اس واسطے پر اعتماد اور بھروسہ کرے، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور اعتماد نہ کرے بلکہ اس واسطے پر، وسیلے پر اعتماد کرنے لگے، جیسا کہ عام طور سے قبر پرست افراد اور مشرکین کے یہاں یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ وہ اعتماد غیر اللہ پر کرتے ہیں، قبروں پر کرتے ہیں، ولیوں پر کرتے ہیں، پیروں پر کرتے ہیں، سجادہ نشینوں پر کرتے ہیں، تعویذ گنڈوں پر کرتے ہیں، جبکہ شفا یابی دینے والا، نجات دینے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، ہماری حاجتوں کو سننے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس میں بیچ میں کوئی واسطہ یا وسیلہ ڈال دیا جائے اور اس وسیلے پر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ وسیلہ ہماری دعاؤں کو سنے گا،
یا رب کائنات تک پہنچائے گا، یا وہ وسیلہ ہماری مشکلات کو دور کرے گا، ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہمیں مشکل سے نکالے گا، اس واسطے پر اعتماد کرنا یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرا ناقض اسلام کو توڑنے والی تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کافر کو کافر نہ سمجھے اور اس کے کفر میں شکوک و شبہات کرے۔ ایک شخص کافر ہے، کفریہ عمل کرتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کفر نہ ہو، اس کے کفر کا دفاع کرنے کی کوشش کرے، اس کے کفر میں شبہات کرے، یہ بھی انسان کو اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے، اسلام کو توڑنے والی چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں صاف طریقے سے ذکر کر دیا۔ میں دلائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو رہی ہے۔ چوتھا ناقض اسلام کو توڑنے والی چوتھی چیز یہ اعتقاد رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا طریقہ اس سے زیادہ افضل یا بہتر ہے، جو آج کل اکثر مسلمانوں کا وتیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا گیا اور اپنے امام کے طریقے کو اس سے بہتر سمجھا گیا۔ اور آپ دیکھیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اصول کرخی اٹھا کر کے دیکھیں، ایک بہت مشہور فقہ کی کتاب ہے، کون سے مذہب کی ہے علماء سے بعد میں معلوم کر لیں گے، میں یہاں بات کر کے زیادہ تضاد پیدا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اصول کرخی میں یہ عبارت موجود ہے کہ اگر ہمارے امام کے قول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ٹکرا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی یا تو تعویل و توجیہ کی جائے گی اور اپنے امام کے قول پر عمل کیا جائے گا، اور اگر تعویل و توجیہ کرنا ممکن نہیں ہے تو رسول کے قول کو چھوڑ کر کے اپنے امام کے قول پر عمل کیا جائے گا۔ یہ کفر کی کھلی مثال ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چوتھا ناقض اسلام یہ ہے کہ اعتقاد رکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا طریقہ افضل اور بہتر ہے۔ پانچواں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے احبار و رہبان کو، اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ رب بنا لیا۔ اور شیخ عبد القادر جنہوں نے قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کیا، وہ لکھتے ہیں اپنے ترجمے اور تفسیر کے اندر کہ اس آیت کریمہ سے بہت ساری مرادیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک شرح اور تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے تقلید شخصی مراد ہے۔ اس وجہ سے ہم کو تقلید کی لعنت سے توبہ کر کے اتباع رسول کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ پانچواں ناقض اسلام کو توڑنے والی پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اس سے نفرت کرنا، اس کو نظر انداز کرنا، اس کو ہلکا سمجھنا یا اس کو پیروکاری کے لیے اختیار نہ کرنا، نظر انداز کر کے کنارے کر دینا، یہ بھی ناقض اسلام ہے۔ چھٹا ناقض اسلام یہ ہے کہ اسلام کے کسی حکم کو جو حکم ثواب یا عقاب، ثواب یا گناہ کے بارے میں ہے، اس حکم کے کاموں کا مذاق اڑایا جائے اور کہا جائے کہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے، ایسا کہتا ہے ویسا کہتا ہے۔ جیسا کہ بعض اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا صحیح بخاری کی ایک روایت پر۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر، ایک بچے کی کنیت ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، وہ پرندے سے کھیلا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پرندے کے پاس جاتے تھے، اس پرندے کا نام نغیر تھا، اس بچے کے پاس جا کر کے اس سے ہنسی مذاق کرتے تھے، اس کو چھیڑتے تھے۔ ایک روز گئے تو دیکھا بچہ کونے میں بیٹھا ہے، غمزدہ ہے، رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو اس کے گھر والوں نے بتایا وہ پرندہ مر گیا۔ اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ
جیسا بڑا محدث جو صحیح بخاری کی ایک ایک حدیث کے لیے غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھتا ہے، پوری بحث و تحقیق کرنے کے بعد صلاۃ استخارہ، غسل اور وضو کے بعد اس حدیث کو اپنی کتاب کا حصہ بناتا ہے۔ ایسا شخص ایک چھوٹی سی حدیث جو بچے کے ساتھ کھیل کود کی حدیث ہے، اس حدیث کو کس بنیاد پر اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے صحیح بخاری کی شرح میں حافظ ابن حجر نے اس سے مسائل مستنبط کیے ہیں۔ امام شافعی کے حوالے سے 36 اسلام کے بنیادی مسائل اس حدیث سے عکس کیے گئے۔ 36 بنیادی مسائل۔ بچہ باپ نہیں ہے لیکن اس کی کنیت رکھی جا سکتی ہے، پرندے کو شوق کے لیے قید کیا جا سکتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، پرندے کے ساتھ کھیلنے کودنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بڑا شخص اگر چھوٹے بچے کے گھر جا کر کے اس کو تسلی دیتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے، تو یہ تربیت کا حصہ ہے۔ 36 مسائل لفظ کیے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات، چاہے ثواب کی بات ہو یا عقاب کی بات ہو، اس کو حقیر سمجھا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، یہ بھی اسلام کو توڑنے والے امور میں سے ایک بنیادی امر ہے، یا اس سے بغض رکھا جائے۔ اسی طریقے سے 7ویں چیز جو اسلام کو توڑ دیتی ہے وہ جادو ٹونا کرنا۔ یہ جادو ٹونا چاہے تعویذ گنڈے کی شکل میں ہو، یہ جادو ٹونا چاہے کسی چیز میں گرہ لگانے کی شکل میں ہو، یہ جادو ٹونا کسی بھی شکل و صورت میں اختیار کیا جائے، چاہے جناتوں کا تعاون لے کر کے کیا جائے، یا یہ جادو ٹونا انسان شیطانوں کے ذریعے سے انجام دے، ہر صورت میں یہ جادو ٹونا اسلام کو توڑنے والا ہے، اور جادوگر کی سزا اس کے قتل کے سوا کچھ نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں جادوگروں کو تلاش کرایا اور ان کو قتل کر کے سزا دی، یہ روایات سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کو توڑنے والی 8ویں چیز مسلمانوں کے بجائے مشرکوں کی مدد کرنا، اور دینی امور میں مشرکوں اور کافروں سے دوستی کا اظہار کرنا، محبت کا اظہار کرنا۔ دنیاوی امور میں ان سے لین دین کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن دینی امور میں ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، ان کے ساتھ چلا جائے، ان کے رسم و رواج میں شرکت کی جائے، اور ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان نہ کی جائے، تو یہ بھی اسلام سے خارج ہونے کا اور اسلام کو توڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے 9واں ناقض اسلام یہ ہے کہ یہ عقیدہ جو بعض لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے صوفیہ، کہ شریعت کے مکلف سارے لوگ نہیں ہیں بلکہ بعض لوگ شریعت کے مکلف ہیں، اور ایک درجہ ہے صوفیہ کے یہاں کہ اگر ہم کو یقین کا درجہ حاصل ہو جائے تو ہماری نمازیں بھی معاف ہو گئی، عبادات بھی معاف ہو گئی، ہم اب ہر چیز میں رب کائنات کو دیکھنے لگے، جانور میں بھی اللہ دکھتا ہے، پرندوں میں بھی اللہ دکھتا ہے، درختوں میں بھی اللہ دکھتا ہے، لہذا ہم ایسے درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ چیز اسلام کو توڑنے والی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی جانب شریعت لے کر کے آئے، اور آپ کی شریعت سب کے لیے عام ہے، کوئی شخص اس سے خصوصیت اختیار نہیں کر سکتا۔ جب یہ کیفیت اور یہ درجہ صحابہ کرام حاصل نہیں کر سکے تو آج کے دور کے وہ قبر پرست صوفیہ جن کے یہاں دنیا بھر کی غلاظتیں اور خرافات ہوتی ہیں وہ اس درجے پر پہنچیں گے، جبکہ اس درجے کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اور 10واں اور آخری ناقض اسلام کو توڑنے والی چیز اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کرنا، نہ اس کا علم حاصل کرنا اور نہ اس کے مطابق عمل کرنا، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آج کے دور کے مسلمانوں کی اکثریت اس کوتاہی میں شامل ہے، دین سے اعراض کرنا، نہ اس کا علم حاصل کرنا اور نہ اس پر عمل کرنا۔ انسان مسلم گھرانوں میں پیدا ہو گیا،
اس کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، عبد الجلیل کچھ رکھ دیا گیا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن نہ نماز پڑھتا ہے، نہ علم حاصل کرتا ہے، نہ دین کو سیکھتا ہے۔ مسلمان نام ہونے کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہے، تو یہ بھی اسلام کو توڑنے والی ایک چیز ہے جو آج کے دور کے اکثر مسلمانوں کو اسلام کے باہر کا راستہ دکھا رہی ہے، اور مسلمان اس صفت کو اختیار کر کے اپنے اسلام کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام پر پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے تقاضوں کو سمجھیں، قرآن و سنت کے مطابق نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کو اختیار کریں، علماء کرام سے جڑیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنے خاندانوں کو سیرت رسول کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر کے اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ارتداد کے قریب کا بھی کوئی ذریعہ ہو تو ہم اس سے اسی طریقے سے بھاگیں جیسے آگ جلتی ہے تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہماری موت تک اسلام اور ایمان کے تمام تقاضوں پر عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً حسن الجزا۔ محترم حضرات، یہ تھے فضلت الشیخ حافظ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظ اللہ، جو آپ کے سامنے خطاب پیش کر رہے تھے۔ شیخ کی تقریر کا ایک ایک لفظ ہماری زندگی کے سدھار کے لیے اور اخروی نجات کے لیے بڑا ہی اہم تھا، اور کچھ شیخ کی تقریر پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان